طرف ہونی چاہیے، ثانیاً ایسا۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ لیکن وہ کسی کوئی آیت انہوں نے پڑھ ڈالی جس میں نیاز کو حرام کہا گیا ہے۔ دیکھیں نیاز کو حرام نہیں کہا گیا، جو سورہ بقرہ کی آپ نے آیت کا حوالہ دیا وہاں ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ بھی وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ بھی چیز حرام ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تو یہاں ماں سے مراد جانور ہے، اور مفسرین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ جانور جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، کیونکہ یہ آیات اس ذرا تناظر میں دیکھیے جب یہ آیات نازل ہوئی تھی کون ایسا کر رہا تھا کہ ان چیزوں پہ غیر اللہ کا نام لے رہا تھا؟ کیا صحابہ لے رہے تھے؟ کیا سرکار لیتے تھے؟ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، تو پھر کون تھا بھائی؟ تو یہ اصل میں کفار تھے کہ جو بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو اس طرح ذبح کرتے تھے، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، اور چھری پھیر دیتے تھے۔ تو منع فرمایا کہ اس ذبیحہ میں سے مت کھائیں جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام۔ یہ جو نیاز وغیرہ کے کھانے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو ہمیں حکم دیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر میں کہ ہمارے جو نیک بنتے ہیں، نیک بندے وہ مسکینوں کو، غریبوں کو اور قیدیوں کو ہماری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کیا کہ 11 تاریخ کو ہو، فلانی تاریخ کو، پورے سال آپ جب چاہیں کسی بھی غریب کو کھانا کھلائیں، لوگوں کا خیال کریں، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہی صدقہ ہے جو اسلام میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکنیکل قسم کے جو کھانے ہیں، ٹھیک ہے بعض لوگوں کے پاس اس کے دلائل ہوں گے، لیکن ہمارے علم میں وہ دلائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو وہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں تھی تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ ایک روایت میں مردود کا لفظ بھی آیا، اس کو چھوڑ دو۔ تو جس طرح صحابہ کرام غرباء اور مساکین کا خیال کیا کرتے تھے اسی طرح آپ بھی کر لیا کریں، الگ سے کوئی اسپیسیفک نام دے کر اور تاریخیں متعین کر کے اس طرح کے کھانوں کا انتظام نہ کریں، اور کوئی اگر کرتا ہے تو آپ اس میں شرکت نہ کریں، وہ کھانا نہ کھائیں آپ۔ نظر کے بارے میں سن لیں، جس طرح تحریم اللہ کے لیے خاص، تو یہ نظر اور نیاز یہ سن لیں، اس عقیدے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص، نظر اور نیاز صرف اللہ کے لیے، نہ رسول کے لیے، نہ نبی کے لیے، نہ اماموں کے لیے، نہ اولیاء کے لیے، نہ مشائخ کے لیے۔ نظر اور نیاز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ جو عرف عام میں استعمال ہوتے ہیں، ابھی یہ غوث پاک کی نظر ہے، نیاز حسین ہے، فلاں کی، یہ لفظ کا استعمال مجاز ہے، حقیقی معنی میں نظر کسی کے لیے نہیں۔ یہ الفاظ جو اس طرح فلاں کی نظر یا فلاں کی نیاز ہے، یہ بمعنی ایصال ثواب۔ اب وہ تو دیکھیے نا، اب بغیر شدید ضرورت اور مجبوری کے نظر اور نیاز نہیں ماننی چاہیے۔ اگر مجبوری کے تحت منت نظر ماننی پڑ جائے تو پھر نظر صرف اللہ کے نام کی ماننی چاہیے، غیر اللہ کی نظر ماننا درست نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں منت مانگتا ہوں، نفل پڑھوں گا، میں منت مانگتا ہوں، صدقہ کروں گا، میں منت مانگتا ہوں، فلاں کام کروں گا، یہ منت ہے۔ یہ منت اور یہ نظر صرف اللہ کے لیے مانی جاتی ہے، اللہ کے غیر کے لیے ماننی قطعاً جائز نہیں۔ اہل تشیع کے گھروں میں، اچھا یہ لفظ اہل تشیع ہم بھی پہلے بولتے تھے، لفظ اہل تشیع نہیں ہے، یہ اہل تشیع ہے کہ گھروں میں پکنے والے کنڈے اہل سنت کھا سکتے ہیں۔ بھائی اہل سنت کے گھروں میں پکنے والے کنڈے ہوں یا اہل تشیع کے، اہل سنت کی میلاد کی نیاز ہو یا اہل تشیع کے رجب کے کنڈے ہوں، اہل سنت کی 11ویں کی نیاز ہو یا اہل تشیع کی محرم کی نیاز ہو، ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو نیاز لے کے آئے اسے پوچھیں کس کے نام کی ہے۔ اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام کی ہے تو وہ کھانا حلال ہے، رزق ضائع نہیں ہوگا۔ البتہ یہ عمل کرنا، 11ویں دلوانا، تیجے 40ویں کرنا، اس عمل کو تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نام کا ہوگا نا تو وہ کھانا حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر اس طرح کی تفریقات کے بغیر کوئی شخص
صدقہ اور خیرات کے لیے مردے کی طرف سے، میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، اس پہ تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میت کی طرف سے مسئلہ 74 میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اصال ثواب، اصال ثواب لفظ دنیا میں بیٹھ کے کہیں لکھا جائے، سب سے پہلے ہمارا کلپ کھلتا ہے، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے اور کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. الحمدللہ میں نے ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے، اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نام کا ہے، حسین علیہ السلام کے نام کا ہے، فلاں کے نام کا ہے، تو اس سے پھر پوچھیں کاؤنٹر کوسچن کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نام اللہ کے نیاز کی ہے، ہم ثواب امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کھانا حرام نہیں ہوگا، یہ میت کی طرف صدقہ ہی شمار ہوگا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم یہ حسین کے نام کی نیاز دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں اور ہمارے مشکل کشا ہیں، پھر تو 1 کروڑ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو یہ رزق جو ہے نا وہ امام حسین ہی سب سے پہلے اٹھا کے پرے پھینکیں گے. اس طرح کا رزق قابل قبول نہیں ہوگا. مولانا صاحب نے ایک سوال کرنا جی کیجئے بھائی. مولانا صاحب نے یہ پوچھنا کہ جی ایک سارے دوست نے وہ گل کر رہے سن کل کہ یہ جی نظروں نیاز دیتی جاتی ہے کہ فرض کرو جی وہ کہتے جی ایک بکرا رکھیا جی پیر دے نام تے یا 11ویں شریف دا دینا ہے، اس تو بعد یا کوئی نظروں نیاز دیندے نے اس دا نام لیندے نے. میں انہاں نال بحث کر رہا سی کہ وہ جس ٹائم فرض کرو ذبح کردے نے اس ٹائم تے اللہ دا نام لیندے نے تے انہاں نوں کھانا چاہیدا یا نہیں کھانا چاہیدا، یہ شرعی حکم دے بارے کی کیتا جانا چاہیدا؟ جی دے رہے ہیں جواب. ہاں اس بارے میں ذرا سارے دوست توجہ سے سن لیں، کیونکہ یہ بھی مسئلہ بہت دیر سے لوگوں نے الجھا دیا، حالانکہ بعد کتابوں میں واضح. بریلوی علماء میں سے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے رسالہ لکھا، پیر میر علی شاہ نے لکھا، دیوبندیوں اہل حدیثوں نے لکھے. بات آدھی کرتے ہیں لوگ، جو یہ ہے نا کہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کے وقت کہہ دے نیت خواہ کچھ ہو حلال ہو جاتا، بالکل جھوٹی بات. وہ سب مانتے ہیں کہ اگر اس خبیث کی نیت تقرب الی غیر اللہ کی ہوئی نا، کسی دوسرے کی نیاز کی، تو حرام ہے. بالکل احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں پیر صاحب کہ بسم اللہ اللہ اکبر کام نہیں دے گا، نامراد تیری نیت نے سارا فطور ڈال دی. اور اگر نیت اللہ کی رضا کی ہوگی اور اللہ کے نام پر ذبح کے حلال تب بھی ہوگا. بات اصل میں یہ کہ جو لوگ ایسے اولیاء اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر تو وہ یہ بہانہ بنائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی نیاز ہے مگر وہ نیاز نہیں جو اللہ کی، ہم صرف کہتے ہیں کہ ان کے اصال ثواب کے لیے، یہ عذر ان کو کام دے جائے گا. اگر وہ دل سے کہتے ہیں نا، پھر واقعی یہ وہ بات نہیں رہے گی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی، وہ اللہ کے نام کی بن جائے گی. ثواب پہنچاتے ہیں اگر نیت یہ ہے. اور اگر نیت وہی ہے جو اللہ کی نیاز کی ہوتی کہ اللہ خوش اور ہمارا کاروبار درست رکھے، اسی طرح یہ ولی بھی خوش رہیں اور ہمارے کاروبار میں برکت، پیر صاحب راضی رہیں، ہمارے کام ٹھیک رہیں، پھر بے شک بسم اللہ کہتے رہیں. یہ فتاویٰ میں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ کے نکال کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کوئی نیت کام نہیں دے گی، پھر وہ مردار ہوگی. اس لیے دونوں گروہ آپ نا مسئلہ ٹھیک کر لیں. اگر نیت کی ضرورت نہ ہوتی بسم اللہ کام دیتی، بچے کا نہ کام دیتا. پاگل نے بسم اللہ اللہ اکبر کے نہیں، وہ چونکہ بچہ جانتا ہی نہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کیوں کہا جاتا، رسم کے طور پر باپ دادے سن کر کہہ دیا. نہیں، نیت ہونی چاہیے کہ کس لیے کر رہے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کام دے گا. اور یہاں جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے کے منافق جو مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، یہ بے ایمان ہے، نیت ولی کی نیاز کی ہے، بولتے جھوٹ ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. وہ نیک تھے مشرکین عرب کہ اگر اللہ کے نام کی ہوتی تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے، اگر دوسرے کے نام کی ہوتی بسم اللہ کہتے. وہ سچے تھے لوگوں کے. یہ بے ایمان ہے کہ نیت پیر کی ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کا، یہ رسم کے پجاری ہیں. اس لیے نیت میرے بھائی پوچھنی پڑے گی کہ ایمانداری سے بتا دو قرآن سر پر رکھ کر کہ ولی کو سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے کام درست رکھے گا، پھر بسم اللہ کام نہیں دے گی، یہ تقرب الی غیر اللہ ہو گیا. اور اگر نیت ہے اللہ کی رضا کی، ثواب پہنچاتے ہو، تو پھر کوئی بات نہیں. ان کے کھانے کے بارے میں مولانا صاحب کیا کریں؟ نہیں، میں نے تو بتا دی بات کہ اگر نیت آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ ان لوگوں کو خوش کر کے اولیاء کو سمجھتے ہیں کہ وہ کارخانہ قضاء و قدر کے مالک ہیں، تقدیر اب ان کے ہاتھ میں ہے، ان کی نیازیں دیں گے تو ہمارے کاروبار ٹھیک رہے، مردار بالکل خنزیر کے برابر ہے یہ، پھر نہیں ٹھیک ہوگی. یہ تو ولیوں کی بات ہے نا، خالص شرک. وہاں تو عبد المختار میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی وزیر کے صدر کے آنے پر بہت سے بکرے دو، ہمارے ہاں نہیں، یہ بخارا وغیرہ میں تھا، آرانا گورنر یا صدر، بے شمار بکرے اس کی تعظیم کے لیے نام اللہ کا لیتے تھے. انہوں نے کہا بے شک ولو ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لے، کم بختوں کا اس کی آمد پر یہ کرنا. اگر مہمانی ہوتی ایک آدھ بکرا کر لیتے، یہ وہ راضی ہو جائے.
کہ میری اتنی تعظیم کی کہ انہوں نے لنگر لٹا. تو فرماتے ہیں وہ بھی وما الا به لغیر اللہ میں داخل ہو جاتا ہے, مردار بن جاتا ہے اگرچہ اس پر اللہ کا نام دے. کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کا نام دے دیں؟ اللہ کے نام کے ساتھ دیکھیں گے پیچھے دل میں کیا ہے. اگر تو جیسے زبان سے کہتے ہیں اللہ کا نام, دل میں بھی یہ کہ اللہ تیرے سوا کوئی کام نہیں کرتا ہمارے, پھر ٹھیک ہے. اگر یہ دل میں کم بختوں کے کہ دوسرے بھی ہمارے مشکل کشا ہے, تو پھر بسم اللہ جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ مولانا صاحب اس کے بارے میں اب یہ کیا کریں کہ گھروں میں آ جاتا ہے کھانا, تو ہم کیسے پوچھنے جائیں کہ انہوں نے کس نظیر نہیں, وہ پتہ چلتا جو تو اشارے ثواب کے موقع ہوتے ہیں نا, وہ ٹھیک ہے ثابت ہے, یعنی وہ پتہ چلتا کہ یہ صرف نیک لوگوں کو نا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں, اس کی کوئی بات نہیں کھا لے. جہاں پتہ چلتا کہ یہ 11ویں ہے, یہ کنڈے ہیں جن کے بارے میں رانیاں دعائی جتے رہتے ہیں کہ یہ دلاؤ تمہارے کام ٹھیک رہیں گے, وہاں تو اپنے شرک کا کھلم کھلا وہ اعلان کر رہے ہیں, وہاں کوئی چھپی بات ہی نہیں. جی